بالکل ٹھیک. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اکتوبر کا مہینہ اس حوالے سے بڑا کہا جا رہا تھا کہ اہم ہے، بھارت پاکستان کے خلاف کوئی شرارت کر سکتا ہے، کیونکہ نومبر میں اب بہار میں الیکشنز ہیں اور ابھی تک جتنے ایگزٹ پولز آئے ہیں ان میں بی جے پی کی پوزیشن کوئی بہت بہتر نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان اس مہینے میں کوئی مزید ماحول خراب ہو سکتا ہے، بھارت کی شرارت کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ان کی اتنی تو ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی آپریشن جیسے انہوں نے یہ مارکا حق میں آپریشن سندور کیا ہے. میکسیمم دے مائٹ کو ہم کوئی فال فلیگ آپریشن کریٹ کریں گے جی کہ ان کے پاس کوئی 40-50 لوگ انہوں نے ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ رکھے ہوئے، پکڑ کے رکھے ہوئے بیچارے، ان کو نکالتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں 4-5-6 لوگوں، کہیں گے جی یہ آگے، حالانکہ ان کے ویپن بھی صاف ہوتے ہیں، جوتے بھی صاف ہوتے ہیں، کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں نہ. وہ بیچارے یہاں سے ہر جگہ پر تو ان کی فوج لگی ہوئی ہے جو ایلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، تو یہ کہاں چاہتے ہیں، ادھر سے لاتے ہیں، ان کو مار کے شو کرتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے. یہ کوئی فال فلیگ آپریشن کریں گے تو پھر منہ کی کھانی پڑے گی. اگر یہ دوسرا کریں گے تو ہم نے تمام کنٹینجنسی بنائی ہوئی ہے. اگر انہوں نے کوئی مس ایڈوینچر کی تو ڈی جی ایچ پر نہیں بات کی ہے اور چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصم منیر نے بات کی ہے کہ ہم اس دفعہ ان کا اتنا اکنامک لاس کریں گے، ان کی ساری ریفائنریز بڑھائیں گے کہ یہ یاد کریں گے دے ڈونٹ نو کہ واٹ آل وی کین ڈو. اس لیے اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے دے شوڈ لرن ٹو لیو پیسفلی ود نیبرس. اور اس میں یہ آئیں کشمیر سمیت تمام باتوں میں بات کریں، نیگوشیٹ کریں، جہاں بھی مسئلے ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے وہی. اور یہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کی، خاص طور پہ 2 نیوکلیر ملک جو ہوتے ہیں اگر ان کی کوئی لڑائی بات ہوتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ لڑائی کے ڈائنامکس کہیں بھی جا کے اینڈ ہو سکتے ہیں. تو دس از دا بیسٹ آپشن. ادروائز وی آر ویل پریپیئرڈ، ہم نے کنٹینیوسلی ورکنگ کی ہوئی ہے اینڈ گوئنگ ٹو پلے ہیل آؤٹ انڈین اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں. جو کشیدگی ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے درمیان، ایز آف ناؤ چلیں بارڈر پہ خاموشی ہے، لیکن ابھی حالات نارمل نہیں ہوئے. اس سارے ایپیسوڈ میں بھارت کا کیا کردار آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں بھارت کا کردار سب سے نیگیٹو ہے اور بھارت کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کرے، پاکستان کا امیج خراب کرے. کیونکہ اس کو جو پاکستان کی مسلح فوج نے یہ مارکہ حق میں جو اس کو گھٹنے ٹیکے ہیں 6 سے 8 گھنٹے کے اندر، اور فیلڈ مارشل آصم منیر نے پوری قوم کو یکجا کیا، پلاننگ کیا اور جس طریقے سے آپریشن کیا، آئی تھنک لاٹ آف گریڈ گوز ٹو ہم، جس کی وجہ سے یہ ان کو اب وہ جو ہے نا برداشت نہیں ہو رہا. اور کبھی کہتے ہیں آپریشن سندور ابھی چل رہا ہے، پھر کہتے ہیں ہم ابھی یہ کر دیں گے، پھر ان کے آرمی چیف تھریٹ کرتے ہیں، ان کے ایئر چیف تھریٹ کرتا ہے، پروووکیٹو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ناٹ ریلائزنگ کہ ابھی 3-4 مہینے پہلے تو اس یہاں پر اسٹیبلٹی اس ریجن میں، ورنہ 2 نیوکلیر پاور فورس کا لڑائی ہونا از آلویز ویری ڈینجرس. اچھا سر، یہ جو افغان وزیر خارجہ نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو زبان استعمال کی، پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں کی، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب افغان طالبان تو وہ تھے جن کو بھارتی حکومت بڑا کرٹیسائز کرتی تھی، آج ان کی میزبانی کر رہی ہے اور پھر بھارت میں بیٹھ کر وہ پاکستان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں بھارت کو جو مارکہ حق میں مار پڑی ہے، شکست فاش ہوئی ہے، اس کا منہ کالا ہماری مسلح فوج نے 6 سے 8 گھنٹے میں کیا ہے. یہ وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. ان کی پبلک بھی ناراض ہے، دنیا میں بھی بے عزتی ہوئی ہے، جھگ رسائی ہوئی ہے. اس لیے یہ اب کوئی نہ کوئی موقع ایسا چاہتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کو یوز کریں، اپنی پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کریں. اور یہ ان کا شروع سے طریقہ کار ہے. یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہم سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جب وہاں گئے تھے، ان کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے افغانستان کے، وہاں ان کو نے باتیں کی، اکسایا ان کو، اور ان کو میرے خیال میں مجبور کیا لالچ دے کے چند ٹکوں کے لیے کہ ہم پاکستان میں، انہوں نے آ کے ریڈ کر دیا. ان میں افغان طالبان بھی تھے اور اس کے بعد خارجی بھی تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی مسلح فوج نے کس طریقے سے بہادری سے، پروفیشنل طریقے سے ناٹ اونلی کہ ان کے حملے کو پسپا کیا، بلکہ اس کے بعد انڈیا انہی پوسٹوں کی ہم نے ساری ان کی 22 پوسٹیں تباہ کر دیں جہاں سے یہ تشکیلیں آتی ہیں، یا یہ دہشت گرد جو ہمارے ایریا میں انفلٹریٹ کرتے تھے وہ تباہ کر دیے، وہاں پہ قبضہ کر لیا. ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے، ہائیڈ آؤٹس، ان کی جو جتنی کانسنٹریشن کیمپس ہیں، وہ فورٹس ہیں، سب ہم نے ان کے تباہ کیے ہیں. اور ابھی اس کے بعد میں آئی فیل کہ افغانستان کو سٹیپ لینا چاہیے. دے شوڈ سے خود کہیں جی ہم آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آئندہ سے ہمارے غلطی ہوئی ہے، معذرت کر رہے ہیں اور آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی. اور ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں
کہ آج کے بعد ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جو ہم نے دو میں کمٹمنٹ کی تھی۔ اگر ایسی بات نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا کام ہے کہ کسی اسلامک ممالک کو گارنٹر لے کر آئیں، ان سے بات کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب انف از انف، ہم نے اب کوئی ٹالریٹ نہیں کرنی ان کی نان سینس۔ ہماری افغان طالبان سے، افغان نیشنل سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ان سے ہماری بہت محبت ہے، وی انڈرسٹینڈ، دونوں طرف پشتونز ہیں، فیملیز انٹرچینج ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں کبھی ان کے لاجسٹکس کو نہیں روکا۔ ہم ان کو گندم بھی دیتے ہیں، چینی بھی دیتے ہیں، فرٹیلائزر بھی دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں روکا ان کو۔ افغان ٹرانزٹ بھی چلتا ہے، لیکن اگر ہم ان کو یہ جو افغان طالبان رجیم ہے یہ ویسے بھی لیجیٹیمیٹ ہے، اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے عوام کا مینڈیٹ ہے، نہ افغان نیشنل کا ایک مینڈیٹ ہے، نہ ان کی پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ ان کی یہاں پر ایتھنک بیلنس ہے، نہ ہزارز ہیں، ازبکس ہیں، تاجکس ہیں، کوئی بھی نہیں ہے سوائے انہوں نے پشتونوں کو صرف وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ناؤ از دا ٹائم، افغان لوگوں کو چاہیے خود گورنمنٹ کو چینج کریں اور وہاں پر پراپر اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں۔ اور یہ جو جس طریقے سے یہ بیٹھے ہوئے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں، ہر چیز غلط کر رہے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور پاکستان از گوئنگ ٹو ویری ٹف ود دم اگر آئندہ ایسی حرکت کریں گے تو۔